اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند حرم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی سفر، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی۔ رئیس حران۔ ایک بار پھر راہوں سے غبار اٹھنے لگا۔ علم حدیث کا طالب اور منزل فقہ کا مسافر اپنے محسن استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اپنی مہربان ماں سے ملنے حجاز مقدس کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اسے اپنے مکہ سے نکلے 7-8 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس دوران اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون الرشید تک بڑے بڑے اہل علم اور صاحبان اقتدار سے ملاقاتیں کیں، اور ہر شخص کے دل اور دماغ پر اپنی ذہانت کے اتنے گہرے نقوش چھوڑے کہ ایک بار جس نے اسے دیکھ لیا وہ دوبارہ دیکھنے کی تمنا کرتا۔ اس چھوٹی سی عمر میں اسے لاکھوں درہم اور دینار ہدیتاً پیش کیے گئے، مگر چند روز بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اس کی دریا دلی اور دنیا سے بے نیازی کے باعث اس کی جیب سے منتقل ہو کر دوسرے ضرورت مندوں کے دامن میں چلے جاتے تھے۔ وہ ساری عمر خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے کہ اس کا تن بھی اپنا تھا اور من بھی۔ وہ اول اور آخر ایک ایسا ہوش مند درویش تھا جس کی مثال آسمانی مذاہب کے ماننے والوں میں بھی کم ہی ملتی ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق ہی ایسے درویشوں کے تذکروں سے معمور ہیں۔ رہی مادہ پرستوں کی تاریخ تو درویش کا مفہوم وہ سمجھنے سے ہی قاصر ہیں۔ روٹی، کپڑے اور مکان کے پجاریوں کے پاس تو ایک شخص بھی ایسا نہیں جو محمد بن ادریس شافعی کے پیروں سے اٹھنے والی خاک کو ہی چھو سکے۔ یہ مرد قلندر بغداد کی حدود سے نکل کر علاقہ ربیہ تک پہنچا۔ تھوڑے سے پڑاؤ کے بعد اس نے حران کی راہ لی۔ جب وہ حران میں داخل ہوا تو جمعے کا دن تھا۔ نماز جمعہ کی تیاری اور غسل کے لیے وہ قریب کے ایک وسیع و عریض حمام میں داخل ہو گیا۔ وہ ابھی نہانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ سر کے بالوں کی طرف دھیان گیا۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ راستے کے گرد و غبار کے باعث بال بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ اس نے حجام کو بال تراشنے کے لیے کہا۔ حجام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے سامنے ایک ایسا نوجوان تھا جو اپنے لباس اور ظاہری حلیے سے ایک معمولی انسان نظر آتا تھا۔ اس نے حجام کی نظروں میں اپنے لیے حقارت کی ایک ہلکی سی لکیر دیکھی۔ بھائی، میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ وہ نہایت شگفتہ لہجے میں حجام سے مخاطب ہوا۔ ایک مسافر ہوں، چند ساعتوں کے لیے تمہارے شہر میں ٹھہر گیا ہوں۔ جلدی کرو، نماز جمعہ کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی باتوں سے حجام کچھ شرمسار سا ہو گیا اور تیزی سے اس کے بال کاٹنے لگا۔ حجام کو بال تراشتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ کسی نے اسے آواز دی۔ اسی لمحے اس نے اپنا کام ادھورا چھوڑا، بال تراشنے کے ہتھیار سمیٹے اور محمد بن ادریس کو کچھ کہے بغیر باہر کی طرف لپکا۔ حجام کی یہ حرکت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے حجام کو جاتا دیکھ کر پوچھا، میرا کام نامکمل چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شہر کا ایک رئیس میرا انتظار کر رہا ہے، میں اس کے کام سے جا رہا ہوں۔ حجام نے جاتے جاتے یہ کہا، اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رکنا گوارا نہ کیا۔ اس نے حمام میں موجود افراد میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی، خاموشی سے اٹھا اور غسل کرنے لگا۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ حمام سے نکلا تو حجام اس کا منتظر تھا۔ رئیس شہر کے بال تراشنے سے فارغ ہو چکا تھا۔ اب وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اب میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔
اب بال بنوانے کا وقت گزر چکا ہے۔ محمد بن ادریس کا لہجہ غضبناک تو نہیں تھا، مگر اس کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے تمہیں میری ضرورت نہیں تھی، اور اب میں تمہاری ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ حجام نے اپنی اس بد اخلاقی پر معذرت تک نہ کی اور بے پرواہی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ محمد بن ادریس کو یہ بات اور بھی ناگوار گزری۔ اس کی عزت نفس کو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ رئیس شہر کی چاپلوسی کے لیے ایک غریب الوطن شریف آدمی کے ساتھ یہ سلوک اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ اس کی ذات کی تذلیل کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تذلیل کا مسئلہ تھا۔ اس لیے اس نے حجام کو سبق سکھانا ضروری سمجھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ جب وہ قریب آ گیا تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جس قدر دینار ہاتھ میں آئے حجام کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ فرزند حجاز نے حجام کی نامکمل خدمت کے صلے میں جو کچھ دیا وہ حمام میں موجود تمام لوگوں کے تصور سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ خود حجام بھی اپنے پھیلے ہوئے ہاتھ میں اتنے سارے دیناروں کی چمک دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی نوجوان اس کی بدسلوکی کے باوجود اس سے حسن سلوک کیوں کر رہا ہے۔ حجام کبھی اس بھاری رقم کو دیکھتا اور کبھی اس غریب الوطن نوجوان کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خبردار، کبھی کسی پردیسی کو اس طرح حقیر مت سمجھنا، اس نے حجام کی بدسلوکی پر اسے ملامت کرتے ہوئے کہا۔ محمد بن ادریس کا یہ عمل اور گفتگو سن کر حمام میں موجود دوسرے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ باہر سے بھی ایک ایک کر کے لوگ جمع ہونے لگے۔ حجام کی وہی حالت تھی۔ وہ حیرت اور استعجاب میں ڈوبا ہوا کسی پتھر کے مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ بدستور پھیلا ہوا تھا اور اس کے دیے ہوئے دینار سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ تمہارے ہیں، انہیں رکھ لو، اس نے حجام کی مٹھی کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے کام کی اجرت اتنی زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ حجام کی حیرت اور پریشانی کچھ اور بڑھ گئی۔ یہ تمہاری نامکمل خدمت کا صلہ ہے، اس نے حجام کے بد اخلاقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم اپنا کام مکمل کرتے تو ہرگز تمہیں اتنی رقم نہ دیتا۔ مجھے تو حران کے کسی رئیس نے آج تک بال ترشوانے کا اتنا معاوضہ نہیں دیا۔ حجام ایک اجنبی نوجوان کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں آج تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مفلس اور ایک امیر کی دنیا میں کتنا فرق ہے۔ آہستہ آہستہ فرزند حجاز کا لہجہ پرجوش ہوتا جا رہا تھا اور گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ حجام کے قریب جمع ہونے والے لوگوں کی بھیڑ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تم میرے کام کو نامکمل چھوڑ کر اس لیے چلے گئے کہ تمہیں ایک امیر شخص نے پکارا تھا۔ تمہارے نزدیک میری غربت قابل توجہ نہ تھی۔ تم بھی غریب ہو۔ اگر امیر لوگ تمہاری طرف نہ دیکھیں تو پھر تمہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم نے بھی تو مجھے غریب اور نادار سمجھ کر نظر انداز کیا۔ اس کے بولنے کا انداز اس قدر متاثر کن تھا کہ سننے والے اپنی اپنی جگہ ساکت اور جامد کھڑے رہے۔ بے شک تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مگر میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ یہ سب کچھ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم آئندہ کسی رئیس کی خاطر کسی غریب الوطن مسافر سے ایسا سلوک نہ کرنا۔ تمہارا یہ تحقیر آمیز رویہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس کی بات سن کر حجام نے سر جھکا لیا۔ فرزند حجاز ایک غریب عالم جذب میں بول رہا تھا۔ زبان سے فصاحت اور بلاغت کا ایسا سمندر ابل رہا تھا
کہ سننے والے دم بخود تھے۔ انہوں نے آج تک ایسا نوجوان نہیں دیکھا جس کی تقریر پختہ ذہنوں کو بھی منقلب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ وہ لوگ جو کسی دولت مند کو دیکھ کر سہم جاتے تھے، ان کے چہروں پر اپنی عزت نفس اور غیرت کی چمک نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران شہر کا ایک اور رئیس حمام سے باہر نکلا۔ اس کے سامنے نوکروں نے سواری پیش کی۔ اس نے جب حجام کے ارد گرد مجمع لگا ہوا دیکھا اور محمد بن ادریس کی بلند آواز سنی تو وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ جیسے ہی محمد بن ادریس مجمع سے باہر نکلا، اس رئیس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ ٹھہر گیا۔ امیر نے ادب سے سلام کیا اور نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں سوال کیا، آپ شافعی ہیں؟ جی ہاں، میں شافعی ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن وہ حیرت کے ساتھ اس رئیس کو دیکھنے لگا۔ اگر آپ میرے ہاں قیام کریں تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں ایک مسافر ہوں، اس نے بے نیازانہ انداز میں کہا، مجھے بہت دور جانا ہے، میں صرف جمعے کی فضیلت کے باعث رک گیا تھا۔ اگر میں حران میں قیام کرتا تو تمہاری دعوت قبول کر کے مجھے خوشی ہوتی۔ یہ بات اس نے رئیس کی دلجوئی کی خاطر کہی، ورنہ وہ اہل دولت کی پیشکش کو قابل توجہ نہیں سمجھتا تھا۔ میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا، بس کچھ دیر کے لیے مجھے یہ شرف بخش دیجیے۔ امیر کی درخواست سے اس کا پرخلوص جذبہ نمایاں تھا۔ اس کی محبت آمیز گزارش کو وہ نظر انداز نہ کر سکا اور ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ اسے آمادہ پا کر رئیس کے چہرے پہ خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ تشکر، تشکر، امیر کی آواز جوش جذبات سے کانپنے لگی۔ پھر اس نے بلند آواز میں اپنے غلام کو پکارا، گھوڑا یہاں لاؤ۔ چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا غلام گھوڑے کو لیے ہوئے تیزی سے قریب آیا۔ آپ اس پر سوار ہو جائیں، رئیس نے نہایت ادب سے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک سواری پر 2 آدمی کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کے ہمراہ پا پیادہ چلوں گا، امیر نے اس طرح کہا کہ عقیدت کے بوجھ سے اس کا سر جھکا جا رہا تھا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں سواری پہ بیٹھوں اور تم پیدل چلو؟ اس نے گھوڑے پر بیٹھنے سے صریحاً انکار کر دیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت یہی ہوگی کہ میں آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلوں۔ فرزند حجاز سے رئیس کی عقیدت اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ آپ کو خدا کی قسم، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ امیر اس طرح گڑ گڑانے لگا جیسے ایک گداگر کوئی سوال کر رہا ہو۔ اب اس کے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، مگر حران کا رئیس اللہ کو درمیان میں لے آیا۔ مجبوراً وہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ امیر نے گھوڑے کی لگام پکڑنا چاہی تو اس نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس طرح مجھے مزید اذیت پہنچانا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر امیر رک گیا اور غلام نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب غلام سر جھکائے اور گھوڑے کی لگام پکڑے آگے آگے چل رہا تھا اور امیر دائیں جانب پیدل چل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑے تماشائی بڑے حیران تھے کہ یہ کیسا عجیب اور غریب پردیسی ہے کہ اس نے اپنی ساری پونجی پردیس میں ایک حجام کے حوالے کر دی اور ایک رئیس نے اپنی سواری اس کے حضور پیش کر کے عزت محسوس کی۔ اب گھوڑا مختلف راستوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں رئیس شہر کے بہت سے شناسا لوگوں نے گفتگو کرنا چاہی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انہیں ٹال دیا کہ اس وقت وہ اپنے مہمان کی خدمت میں مصروف ہے۔
فرزند حجاز اجنبی رئیس کے طرز عمل سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ بعض دولت مند بھی محمد بن ادریس کے ساتھ عقیدت سے پیش آئے، لیکن حران کے اس رئیس کے جذبات کی فراوانی سب سے نمایاں تھی۔ بناوٹ اور تصنع سے پاک عقیدت، تکلف کی رسموں سے بے نیاز ادب اور احترام ہی اس امیر کے کردار کی ظاہری خوبیاں تھیں۔ ایک دولت مند شخص ہوتے ہوئے وہ جس طرح ایک درویش صفت عالم کو گھر لیے جا رہا تھا، یہ اس کی علم دوستی کا اظہار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک باغ کے درمیان عالی شان رہائش گاہ کے سامنے کھڑے تھے۔ عمارت کے در و دیوار سے عمارت جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی اندازہ کر سکتا تھا کہ اس گھر کے مکین کس قدر آسودہ حال ہوں گے۔ رئیس نے بڑے والہانہ انداز میں اسے گھوڑے سے نیچے اتارا اور اس کے ساتھ ہی بلند آواز میں اپنے خدمتگاروں کو پکارا۔ اپنے آقا کی آواز سنتے ہی کئی ملازم دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ اس نے انہیں کھانے کے بارے میں ہدایات دیں اور خود فرزند حجاز کو لے کر اپنے مخصوص کمرے میں چلا گیا۔ یہاں بھی قدم قدم پر دولت اور آسائش کی نشانیاں موجود تھیں۔ امام نے اس سے پہلے بھی دولت اور ثروت کے بہت سے مظاہرے دیکھے۔ وہ حاکم مکہ، عامل مدینہ اور خلیفہ ہارون الرشید کے دربار سے بھی گزرا، لیکن سرمایے کی کسی علامت نے بھی اس کے دل اور دماغ پر کوئی تاثر نہ چھوڑا تھا۔ پھر حران کے اس امیر کی دولت سے وہ کس طرح مرعوب ہوتا؟ لہٰذا بے نیازانہ مکان میں داخل ہو کر مومنانہ شان سے بیٹھ گیا۔ یہاں وہ کسی چیز سے متاثر تھا تو وہ رئیس کا جذبہ عقیدت تھا۔ اب امیر احترام کے ساتھ دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فرزند حجاز نے اس کی اس نیاز مندی کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا، اگر تم اسی طرح تکلفات کا مظاہرہ کرتے رہے تو میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکوں گا۔ تم میرا جتنا ادب کر چکے وہی کافی ہے، میں اسے فراموش نہ کر سکوں گا، پھر مجھے مزید زیر بار کیوں کرتے ہو؟ اس کے اصرار پر امیر نے اپنی نشست کا انداز بدل دیا۔ ابھی نماز میں کچھ وقت باقی ہے، کیا آپ اذان سے پہلے کچھ کھانا پسند فرمائیں گے؟ امیر نے اس سے اس طرح دریافت کیا جیسے فرزند حجاز اس کا آقا ہو اور وہ غلام۔ نماز کے بعد، مجھے صرف تمہاری خاطر یہ دعوت منظور ہے، لیکن کسی اہتمام کی ضرورت نہیں، اس نے جواباً کہا۔ امیر یہ جواب سن کر کچھ دیر کے لیے اندر چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی مشروب تھا۔ اسے نوش فرمائیے۔ میزبان نے خود ہی مشروب کا برتن پیش کرتے ہوئے کہا۔ طویل سفر نے آپ کو یقیناً تھکا دیا ہوگا۔ اس نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور رک رک کر 3 سانس میں سارا مشروب ختم کر دیا۔ خدا میرے شریف النفس میزبان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے میزبان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ امیر کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فرزند حجاز کی زبان سے ادا ہونے والے چند کلمات ہی اس کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ پھر وہ اپنے مہمان کی سفر کا حال معلوم کرنے لگا۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ قریب کی مسجد سے مؤذن کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے پرجوش لہجے میں اللہ اکبر کے الفاظ دہرائے اور مسجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نماز کے بعد رئیس فرزند قریش کو مہمان خانے میں بٹھا کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس طرح واپس آیا کہ اس کے ساتھ خادموں نے کھانے کے مختلف خوان اٹھائے ہوئے تھے۔ خود امیر لوٹا ہاتھ میں لے کر بولا، حضرت ہاتھ دھو لیجئے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ دسترخوان پر بیٹھا تو قسم قسم کے کھانے
چنے جا چکے تھے۔ تم نے کھانے کے بارے میں بہت زیادہ تکلف کیا ہے، فرزند حجاز نے لذیذ کھانوں کی کثرت دیکھ کر کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو کھانے کا یہ اہتمام پسند نہیں آئے گا، مگر میری خواہش ہے کہ اس دعوت کو قبول فرما کر مجھے خصوصی شرف بخش دیں۔ امیر نے ایک رکابی میں اس کے لیے کھانا ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ حران کے رئیس کی بے انتہا خوشی اور غیر معمولی تواضع دیکھ کر وہ حیران تھا کہ بھلا یہ کون شخص ہے جو اس کی تواضع میں اس قدر بچھا جلا جا رہا ہے۔ بسم اللہ کیجیے، میزبان نے مہمان کے سامنے کھانے کی رکابی رکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ بدستور خاموش بیٹھا رہا اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ گزرتے ہوئے لمحوں کے ساتھ ہی میزبان سمجھ گیا کہ معزز مہمان کسی وجہ سے کھانے سے گریز کر رہا ہے۔ حضرت، کیا بات ہے؟ مزاج گرامی تو ٹھیک ہے نا؟ میزبان نے بڑی عاجزی سے پوچھا۔ میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا، اس نے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے؟ میزبان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ عزیز، تم کسی غلطی کے مرتکب نہیں ہوئے، تمہاری خاطر مدارت تو مجھے برسوں یاد رہے گی۔ تم نے ایک اجنبی مسافر کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، اسے کوئی غیرت مند شخص بھلا سکتا ہے بھلا؟ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوئی تو پھر آپ نے کھانے سے ہاتھ کیوں روک رکھے ہیں؟ میزبان بہت دل گرفتہ اور اداس نظر آ رہا تھا۔ میں تمہارا ایک نوالہ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا۔ میں اپنی حد تک پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، چند لمحے بھی تمہارے ساتھ نہیں گزارے، جبکہ تم اس قدر احترام سے پیش آ رہے ہو جیسے ہمارا برسوں پرانا تعلق ہو۔ میں اب تک صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے ذہن کے ایک ایک گوشے میں تمہیں تلاش کیا، مگر وہاں تم سے شناسائی کا کوئی نقش موجود نہیں۔ پھر یہ گرم جوشی کیسی؟ مہمان نوازی اور قربتوں کا اظہار کس لیے؟ وہ بے باکی کے ساتھ اپنے دل کی بات زبان پہ لے آیا۔ حضرت، یہ کون سی بات ہے؟ میزبان مسکراتے ہوئے بولا۔ جب آپ بغداد میں رہتے تھے، اس زمانے میں آپ نے جو کتاب صحف کے مسائل پر لکھ کر سنائی تھی، اس کے سننے والوں میں خوش قسمتی سے میں بھی شامل تھا۔ اگرچہ میں نے باقاعدہ آپ کی شاگردی اختیار نہیں کی، لیکن میں تو آپ کو ہی اپنا استاد سمجھتا ہوں۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت اور تعظیم مجھ پر واجب ہے۔ رئیس میزبان کا اشارہ محمد بن ادریس کی تصنیف کتاب الزعفران کی طرف تھا۔ اس انکشاف پر اس نے حران کے رئیس کو مسرت کے ساتھ دیکھا اور پھر والہانہ انداز میں اٹھ کر اسے گلے لگایا اور کہا، واقعی علم ہی دو انسانوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے بے تکلفانہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہمان نے میزبان کے ہاں 3 دن گزار دیے۔ میزبان کا حسن سلوک ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے روز و شب کی ایک ایک گھڑی بارگاہ علم میں عقیدت سے خم نظر آتی تھی۔ چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا۔ رئیس کی مطمئن زندگی میں اضطراب کی تلخ لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ جس آفتاب علم کی روشنی سے اس کے بام و در جگمگا رہے تھے، آج وہ آفتاب حران کی حدود سے گزر کر کسی اور افق پر ابھرنے والا تھا۔ آج تم کچھ پریشان نظر آتے ہو، فرزند حجاز نے اپنے میزبان کو اداس دیکھ کر کہا۔ اہل دنیا کو تو اس سے غرض ہی کیا، خود میرے اہل خانہ بھی میری اداسی کا سبب نہیں جانتے۔ امیر نے نہایت افسردہ لہجے میں کہا، بس ایک آپ میری آزردگی کی وجہ جانتے ہیں، لیکن مجھ میں آپ کے روبرو کچھ کہنے کا یارہ نہیں۔ میں نے تم پہ کوئی احسان نہیں کیا، پھر تم میرے سامنے عاجز کیوں ہو؟
فرزند حجاز مسلسل اپنائیت کے لہجے میں بات کرتے رہے۔ تمہارا ہی احسان مجھ پر ہے کہ تم 3-4 دن سے میری خاطر تکلیف اٹھا رہے ہو۔ معاذ اللہ، امیر ایک لمحے کے لیے تڑپ اٹھا۔ میں تو کسی احسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص آداب میزبانی کا ڈھب سے لحاظ نہ رکھ سکا ہو، وہ کسی پہ کیا احسان کرے گا؟ امیر کے چہرے پر رنگ ندامت جھلک رہا تھا۔ تو پھر دل کی بات کہتے ہوئے تمہاری زبان لڑکھڑا کیوں رہی ہے؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ مجھے یہ خوف ہے کہ آپ میری بات سن کر مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ امیر کی اس وقت وہی کیفیت تھی جو کسی غلام کی اپنے آقا کے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی قوت برداشت عطا کی ہے کہ میں دل آزاری کرنے والوں کو بھی معاف کر سکوں۔ یکایک فرزند حجاز کی قلندرانہ شان ابھر آئی۔ پہلے تو تم علم دوست کسی کا دل نہیں دکاتے۔ اگر تم سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو تم نے اتنی بار میرا دل خوش کیا کہ ایسی کوتاہی تمہاری نیکیوں کے نیچے دب جائے گی۔ فرزند حجاز کی حوصلہ افزا باتوں سے میزبان کا کھویا ہوا اعتماد لوٹ آیا۔ اب وہ روانی سے بولنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں عقیدت سے جھکی ہوئی تھیں۔ حضرت، حران کے اطراف میں میرے 4 گاؤں ہیں اور چاروں نہایت زرخیز ہیں۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر آپ حران میں قیام فرمائیں تو یہ چاروں گاؤں آپ کی نظر ہیں۔ اتنا کہہ کر امیر نے گھبراہٹ میں محترم مہمان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنی گفتگو کا رد عمل تلاش کر رہا تھا۔ مہمان نے میزبان کی پیشکش پر کسی تاثر کا اظہار نہ کیا۔ وہ خاموشی سے رئیس میزبان کو دیکھ رہا تھا۔ مہمان کے اس سکوت نے میزبان کو مزید بدحواس کر دیا۔ خدا گواہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی امارت اور سرمایہ داری کی نمائش نہیں کر رہا۔ میری ساری دولت آپ کے قدموں سے اٹھنے والے غبار کے برابر بھی نہیں۔ آپ حجاز مقدس سے واپس آ کر حران میں قیام فرمائیں اور والدہ محترمہ کو بھی ہمراہ لیتے آئیں۔ امیر ہر طرح سے اسے رضامند کرنا چاہتا تھا۔ علم کے لیے تمہارا یہ جذبہ یقیناً قابل ستائش ہے، مگر اس میں خود غرضی کی جھلک نظر آتی ہے۔ مہمان نے محبت آمیز لہجے میں میزبان کو سمجھاتے ہوئے کہا، جب میں بغداد سے رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ایک آسودہ حال انسان نے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ علم ایک سورج ہے جس کو کسی دائرے یا مقام پر اسیر نہیں کیا جا سکتا۔ میں علم کی خاطر زمین اور خون کے تمام رشتے توڑ آیا ہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ان گلیوں میں مستقل قیام کروں جہاں میرے بچپن کے دوست ہیں، عزیز ہیں، اور جہاں کا ایک ایک ذرہ مجھ سے آشنا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ ماضی کی کتنی یادیں میرے دامن دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن میں ان کو حصول علم کی خواہش پہ غالب نہیں آنے دیتا۔ اگر تم مجھے حران کی زرخیز زمین کی سنہری زنجیر پہنا دو گے تو اہل حجاز مجھے کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ اہل شام پہ کیا گزرے گی؟ اہل مصر کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تمہاری طرح کلمہ گو انسان ہیں، ان کے بھی مجھ پر بے شمار حقوق ہیں۔ کسی ایک جگہ ٹھہرنے کا یہی مطلب ہے کہ میں لا تعداد بندگان خدا کی حق تلفی کر رہا ہوں۔ کیا تمہاری شرافت نفس اور کشادہ ظرفی اس ناانصافی کو برداشت کر لے گی؟ یہ کہہ کر مہمان نے کچھ توقف کیا اور اپنی سوالیہ نظریں میزبان کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ مہمان پھر دوبارہ اسی جذب و شوق میں بولنے لگا، جب یہی بات میں نے بغداد کے اس شخص سے کہی تھی تو وہ اپنے ذاتی نقصان کے باوجود منزل فراق کی جانب چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ بلا شبہ میں اس شخص سے بچھڑ گیا ہوں اور آئندہ ملاقات کا امکان بھی کم ہے، لیکن وہ مجھے آخری سانس تک یاد رہے گا۔ علم کے رشتے اتنے معتبر اور مستحکم ہوتے ہیں کہ انسانی جسم کے خاک میں گل جانے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتے۔ میں کچھ دیر بعد
تمہیں الوداع کہہ کر چلا جاؤں گا، مگر جب بھی روز و شب کے ہنگاموں سے نجات ملے گی مجھے حران یاد آئے گا، اور حران کی یادوں کے ساتھ ہی ذہن میں تمہاری بے پناہ محبتوں کے نقوش ابھر آئیں گے۔ پھر میں لوگوں سے کہا کروں گا کہ حران میں میرا ایک دوست رہتا ہے جس نے اپنا سارا سرمایہ علم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ کیسی خوشگوار یادیں ہوں گی، دل و دماغ اور روح کو مہکا دینے والی یادیں۔ فرزند حجاز علم اور حصول علم کے لیے سفر کی فضیلت پر اس طرح بول رہا تھا کہ امیر ساکت ہو کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے مہمان کو روکنے کے لیے کئی دلائل اور جواز تراشے، کئی توجیحات پیش کیں، مگر اب اس کی زبان گنگ تھی اور اس نے فرزند علم کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ میزبان خاموش بیٹھا ہوا بڑی حسرت سے اپنے مہمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک کمرے کی فضا پہ گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر مہمان اپنے میزبان سے دوبارہ مخاطب ہوا، تم جانتے ہو کہ میرے نزدیک سفر کیا ہے؟ امیر کیا جواب دیتا، بس سوالیہ نظروں سے علم کے اس مینار کو دیکھتا رہا۔ سفر میرا مقصد حیات ہے، سفر ہی میری کائنات ہے، وہ بڑے جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ پھر اس نے نہایت اثر انگیز لہجے میں ایک شعر پڑھا، میں زمین کے طول و عرض کا سفر کروں گا، یا تو اپنی مراد کو پہنچوں گا یا غریب الوطنی ہی میں جان دے دوں گا۔ میزبان کو مہمان کی بلند اور پرسوز آواز اپنی روح کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ علم کے مسافر کو آمادہ سفر پا کر میزبان گھبرا گیا اور اس نے بدحواسی کے عالم میں مہمان کا دامن پکڑ لیا۔ بے شک میں آپ کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گا کہ ساری زندگی خود سے شرمندہ رہوں۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میزبان کی شوق دیکھ کر فرزند علم کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا۔ میرے پاس 40,000 درہم نقد موجود ہیں، بس آپ انہیں قبول کر لیں۔ میزبان نے التجا کرتے ہوئے کہا، بندہ خدا، میں اپنا وطن چھوڑ کر شہر شہر اس لیے تو نہیں پھر رہا ہوں کہ دولت جمع کروں، میں تو اپنی بوڑھی ماں سے یہ دعا لے کر نکلا ہوں کہ خدا مجھے آسمان علم پر سورج بنا کر چمکائے۔ مہمان نے پرجوش لہجے میں کہا، حضرت یہ تو صحیح ہے کہ آپ نے واقعی بہت اونچا مقصد اپنایا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ وسائل کی بھی تو ضرورت ہے، اسی مقصد کے لیے یہ نقدی قبول کر لیں۔ بندہ خدا، میں اس دولت کے انبار کا کیا کروں گا؟ محمد بن ادریس نے اس طرح کہا کہ اس کے لہجے سے حیرت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ مسافر ہیں اور نہیں معلوم کہ آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے کہاں کہاں جانا پڑے۔ میزبان اپنی ضد پر قائم رہا، مسافر کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی سنگین وقت میں آپ چند سکوں کے حصول کے لیے رنجیدہ خاطر ہوں اور علمی مشاغل چھوڑ کر دوسرا ذریعہ معاش اختیار کریں۔ میں کسی نہ کسی طرح آپ سے جدائی کے صدمے کو برداشت کر لوں گا، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ بھوک اور تنگ دستی کا کوئی محیب سایہ آپ کے روشن چہرے پہ پڑے۔ یہ کہتے ہوئے امیر رونے لگا۔ فرزند حجاز اس کی مہمان نوازی سے پہلے ہی متاثر تھے، لیکن جب شدت احساس کا یہ مظاہرہ دیکھا تو اس کا تاثر کچھ اور بڑھ گیا۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو تھوڑی سی رقم دے دو، میں تنہا انسان اس کا بوجھ اٹھائے اٹھائے کہاں پھروں گا۔ محمد بن ادریس نے اپنے میزبان کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، آپ کئی بار مجھے علم دوست کہہ کے پکار چکے ہیں۔ امیر عجیب و غریب انداز میں امام کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے علم دوست ہونے میں کسی کو شک ہے کیا؟ تو پھر اس علم کی خاطر ہی میری درخواست قبول کر لیجئے۔ رئیس نے منطق کا سہارا لیا، مگر ایسی منطق کہ جس میں دل کا درد شامل تھا۔ آخر مہمان مجبور ہو گیا۔ رئیس میزبان نے اپنے خادموں کو آواز دی، انہوں نے دولت سے بھرے ہوئے صندوق خچروں پر لاد دیے۔
کچھ دیر بعد میزبان اپنے مہمان کو الوداع کہنے کے لیے حران کی سرحد تک آیا۔ فرزند قریش کے سفر کے لیے ایک نہایت آراستہ اونٹ کا اہتمام تھا۔ وقت رخصت میزبان مہمان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ بڑا رکت آمیز منظر تھا۔ میزبان کے آنسو اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ خود مسافر بھی میزبان کی اس جذباتی کیفیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بھی نم ہوتی چلی گئیں۔ مجھ تشنہ کام نے اپنے دروازے پر علم کے دریا کو معجزاً دیکھا، مگر جب میں لب دریا پہنچا تو اس کا شیریں پانی میرے ہونٹوں سے دور ہو گیا۔ رئیس میزبان نے شکستہ لہجے میں کہا، کیا تم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ ہر شے کو فنا ہونا ہے؟ انسان کس لیے خواب دیکھتا ہے اور کیوں اداس ہو جاتا ہے؟ علم کے مسافر نے اپنے میزبان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جو بہت شکستہ دل نظر آ رہا تھا۔ ہر ذی ہوش انسان قدرت کے اس نظام سے واقف ہے، مگر تمناؤں کا شور اسے کچھ سننے نہیں دیتا۔ رئیس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں جوش جذبات میں صبر کا مفہوم بھول گیا۔ واقعتاً یہ خود غرضی کی انتہا ہے کہ انسان سورج کی روشنی کو اپنے گھر میں محصور کرنے اور دریا کو اپنے دروازے کے سامنے بہنے کا پابند کرے۔ خدا میری ناشکر گزاریوں کو معاف کرے۔ میرے لیے یہی شرف کافی ہے کہ سورج اور دریا نے چند دن کے لیے اپنا رخ میری طرف کیے رکھا۔ رئیس بظاہر پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی رواں تھے۔ محمد بن ادریس شافعی نے اپنے میزبان کو بڑی گرم جوشی سے گلے لگایا اور اونٹ پر سوار ہو گیا، اور پھر علم کا مسافر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ رئیس نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا۔ وہ اپنے مہمان کو اس طرح رخصت کر رہا تھا کہ اس کی آنکھیں اشک بار تھیں اور ہونٹوں پر الفراق الفراق کے جاں گداز کلمات لرز رہے تھے۔ مسافر بھی بار بار مڑ کر دور تک اسے دیکھتا رہا۔ الفراق الفراق کی آوازیں مسلسل اس کا تعقب کر رہی تھیں۔ پھر فاصلے بڑھ گئے۔ رئیس کی آواز مدھم پڑ گئی، چہرہ دھندلا گیا، یہاں تک کہ غبار راہ نے ان کے درمیان پردہ کھینچ دیا۔